السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تاریخی مناظرہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بڑا مشہور و معروف مناظرہ ہے جو نمرود سے ہوا، جس کی روایات قرآن مجید میں مذکور ہے۔ یہ مناظرہ کب ہوا اس بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت مقاتل کا قول ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور نمرود نے انہیں جیل میں ڈال دیا اور آگ میں ڈالنے سے پہلے جیل سے نکال کر اپنے سامنے بلایا، اس وقت یہ مناظرہ ہوا۔ اور ان کے علاوہ مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ مناظرہ آگ سے نکلنے کے بعد ہوا۔ حافظ ابن کثیر قصص الانبیاء میں علامہ سعدی کا قول نقل کیا ہے کہ یہ مناظرہ آگ سے سلامتی کے ساتھ نکلنے کے بعد پیش آیا۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جب ہی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھرے دربار میں اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی اور آپ نے اس کو اپنے عزیزوں کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر آپ علیہ السلام حسب سابق توحید کی دعوت دینے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود: اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے: اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود: یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی، دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ اس قول کے مطابق اس نے 4 آدمی لیے اور ان کو بھوکا پیاسا رکھا، کچھ کھانے پینے کو نہ دیا۔ جب وہ بھوک پیاس سے مرنے لگے تو 2 کو کھانا پانی دے دیا، وہ بچ گئے، اور دوسرے کو 2 کو کھانا پانی نہ دیا، وہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھمڑ آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ حضرت ابراہیم: اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ کر اپنے دربار سے نکلوا دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو، یہ انسان معاذ اللہ مجنون ہے۔ اس نے تمہارے خداؤں پر جرت کی اور انہیں توڑ دیا۔ آگ میں ڈالا گیا اور اس نے اس پر اثر نہ کیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا باز اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی روایات اس طرح بیان فرمائی ہے جس کا مفہوم ہے: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا جو ابراہیم سے جھگڑا اور اس کے رب کے بارے میں اس پر کہا؟ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا، زندگی دیتا اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے تو اس کو مغرب سے لے آ، تو ہوش اڑ گئے کافر کی، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ علامہ مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی اس واقعے کی تحریر فرماتے ہیں۔ اس واقعے سے چند اسباق کی روشنی ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند تعالیٰ کی توحید کے اعلان پر
پہاڑ کی طرف قائم رہے، نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے خائف ہوئے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مرعوب ہوئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوایا اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر لغزش نہیں ہوئی اور آپ پر برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانا پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کے عزم و استقامت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی رعب و داب دکھا کر آپ علیہ السلام کو مرعوب کر دے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرما لیا۔ دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا۔ بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی کہ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے علماء حق کو سبق لینا چاہیے کہ باطل پرستوں کے مقابلے میں ہر قسم کے خوف و ہر اس اور تکالیف سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک ڈٹے رہنا چاہیے اور یہ ایمان و یقین رکھنا چاہیے کہ ضرور ضرور نصرت خدا بندی ہماری امداد و دستگیری فرمائے گی اور بالآخر باطل پرستوں کے مقابلے میں ہم ہی فتح مند ہوں گے اور باطل پرست یقیناً خائب و خاسر ہو کر ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ یہ ایمان و عقیدہ مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم حق پرستوں کو غیب سے روسی کا سامان دے گا، کیونکہ ظالم نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینا بند کر دیا اور ملک بھر میں ان کو کہیں ایک دانہ بھی نہ ملا تو اللہ تعالیٰ نے ریت اور مٹی کو ان کے لیے آٹا بنا دیا اور اسلام کے عقیدے کی حقانیت کا سورج چمک اٹھا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا اور قوت والا قدرت والا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز فکر و عمل اور آپ کا یہ اسوہ تمام حق پرست عالموں کے لیے چراغ راہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے ضرور ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ یہ وہ تابندہ حقیقت ہے جو آفتاب عالم تاب سے زیادہ تابناک اور روشن ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر حقیقت افروز ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم میں توحید کی دعوت کو جاری رکھا، قوم آپ کو ایذا پہنچانے سے باز نہ آئی، بالآخر قوم کی ایذا رسانوں سے تنگ آ کر اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو کر آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ قرآن مجید میں ہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا۔ آپ علیہ السلام فلسطین کا رخ کیا، راستے میں کچھ عرصہ حران میں قیام فرمایا، پھر فلسطین پہنچے، کچھ عرصے بعد فلسطین سے مصر تشریف لے گئے، پھر دوبارہ فلسطین آ کر قیام فرمایا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ فلسطین کے راستے میں جب کچھ عرصہ حران قیام فرمایا تو وہاں آپ کے چچا ہاران نے اپنی بیٹی سارہ کا نکاح آپ علیہ السلام سے کر دیا۔ وہاں سے اپنی زوجہ کے ساتھ فلسطین روانہ ہوئے، کچھ عرصہ وہاں قیام فرمایا، پھر مصر کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھی۔ اس وقت مصر میں ممالک کی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ بادشاہ بہت ظالم تھا، یہ خوبصورت عورتوں کو چھین کر ان کے شوہروں کو قتل کر دیتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مصر پہنچے تو ظالم بادشاہ تک اس کی اطلاع پہنچا دی گئی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ مصر کو سپاہیوں نے اطلاع دی کہ ایک اجنبی آدمی یہاں آیا ہے، اس کی بیوی انتہائی حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام کو
ظالم کا یہ طریقہ معلوم ہو چکا تھا کہ بیوی کہوں گا تو یہ مجھے قتل کر دے گا اور بیوی کو چھین لے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ یہ میری بہن یعنی اسلامی بہن یا چچا زاد بہن ہے۔ بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو دربار میں بلایا تو پیش ہونے ہی قبل ہی حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کو اطلاع کر دی کہ بادشاہ کی نیت خراب ہے اور اس نے تیرے متعلق مجھ سے دریافت کیا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ میری بہن ہے اور تو جانتی ہے کہ روئے زمین پر ہم دونوں کے سوا کوئی مومن نہیں، یعنی تم ہی میری اسلامی بہن ہو، لہٰذا تم میری بات کی تصدیق کرنا۔ جب حضرت سارہ بادشاہ کے دربار میں آئیں تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا اور سارہ کو اپنے محل میں بھیج دیا۔ جب وہ ظالم محل میں آیا اور بری نیت سے حضرت سارہ کی طرف بڑھنے لگا تو خود پکڑا گیا، زمین میں دھسنے لگا تو چلا چلا کر کہنے لگا، اے میرے لیے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں ضرور نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہیں زر نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ نے اسے نجات دی، مگر دوبارہ آپ کی طرف بری نیت سے بڑھا تو پھر پکڑا گیا اور اب کی بار پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ پکڑا گیا۔ پھر اس ظالم نے عرض کی، میرے لیے اللہ سے دعا کریں، اب میں تمہیں ہرگز زر نہیں پہنچاؤں گا، تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے پھر دعا کی تو اللہ نے اسے نجات دی۔ اس ظالم بادشاہ نے اپنے بعض درباریوں کو بلا کر کہا کہ تم کس کو میرے پاس لے آئے ہو؟ یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی جنی ہے۔ اس نے عزم و احترام کے ساتھ حضرت سارہ کو رخصت کیا اور خدمت گزاری کے لیے حضرت ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔ حضرت سارہ واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں خوشخبری سنائی کہ اللہ نے ظالم بادشاہ کے مکر و فریب سے نجات عطا فرمائی ہے اور اس نے خدمت کے لیے ہاجرہ میری سپرد کر دی ہے۔